طرح بے دردی کے ساتھ جلایا گیا تھا، اور اب ویسے ہی کامران ایمان کو جلانے جا رہا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف عالم صاحب اپنی بیٹی سویرا کا ساتھ دیں گے جمیل سے طلاق لینے میں۔ ایمان کی وجہ سے ذہن ڈپریشن میں جا چکا ہے اور اس نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ سویرا اپنے باپ کے پاس آئے گی اور اس کو تمام حقیقت جمیل کے بارے میں بتائے گی۔ سویرا اپنے باپ سے کہتی جمیل ایک بہت گھٹیا قسم کا لالچی انسان ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جمیل بار بار مجھے اور میری بچیوں کو مارنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے، میری بچیاں اور میں جمیل کے ساتھ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ عالم صاحب تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالم صاحب اپنی بیٹی سویرا کو کہتے ہیں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تمہارا فیصلہ جو بھی ہو۔ اپنے باپ عالم صاحب کی یہ بات سننے کے بعد سویرا کچھ سکون محسوس کرے گی اور اس کے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ سویرا اپنی بہن ایمان کو فون کرے گی اور اسے بتائے گی بابا اس بات سے راضی ہو چکے ہیں، میں جمیل سے خلا لینے جا رہی ہوں۔ ایمان اس بات کو سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی، وہ کہتے ہیں بابا ہماری ہمیشہ خوشی ہی چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کیس بہت مضبوط بنانا ہوگا تاکہ تمہاری جان جمیل سے جلد چھوٹ جائے۔ پھر سویرا کو یہ خیال آتا ہے اس کی بہن زویا بھی تو اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی جمیل نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں زویا اس بات کی گواہ ہے۔ وہ زویا کے پاس آئے گی اور اسے بتائے گی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں جمیل کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی اور میں نے ایمان اور بابا کو بھی اس بات سے راضی کر لیا ہے، بابا بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں یہ کیس مضبوط بنانا ہوگا۔ تم جانتی ہو جمیل کس قسم کا شاطر انسان ہے، کیا تم اور محسن جمیل کے خلاف میرے اس کیس میں گواہی دو گے؟ زویا تو اس بات سے راضی ہو جائے گی کیونکہ سویرا زویا کی بہن ہے۔ زویا سویرا سے کہتی ہے میں محسن سے بات کر کے اسے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ جمیل کیونکہ محسن کا بھائی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا محسن اس بات سے راضی ہوں گے، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی۔ اپنی بہن کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد اسے کچھ تسلی ملے گی اور اسے یقین ہو جائے گا اس کی بہن زویا اور محسن اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ جب سے ایمان سالار کی زندگی میں آئی ہے سالار بلی سے شیر بن چکا ہے۔ وہ ضامن اور کامران سے کہتا ہے کہ میں تم سے پچھلے 18 سال کا حساب لوں گا۔ سالار یہ فیصلہ کر چکا ہے ضامن اور کامران سے ایک ایک پائی وصولے گا جو اس نے ان کی فیکٹریوں سے کمائی ہے اور جتنی بھی مال میں ہیر پھیر کی ہے۔ اور وہیں پر وکیل منظور صاحب اپنے تمام کولیگز کے پاس کامران اور ضامن سے حساب لینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ حساب کتاب دینے کے بعد ضامن وکیل صاحب سے کہتا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا آپ لوگ مجھے پھنسا کر چین کی بانسری بجائیں گے، کیونکہ آپ لوگ بھی سب میں ملوث تھے، آپ بھی برابر کے شریک ہیں، اگر میں پھنسا تو آپ تمام لوگ بھی میرے ساتھ ہی پھنسیں گے۔ اور جیسے ہی ضامن گھر واپس آئے گا شیلا اس کو بہت بڑی خبر سنانے والی ہے۔ شیلا ضامن کو یہ بتائے گی کامران نے اپنی کولیگ کے ساتھ جرمنی میں شادی کر لی ہے۔ ضامن یہ بات سننے کے بعد ہکا بکا رہ جائے گا، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ کامران ضامن کی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ اور وہیں دوسری طرف سمن شروع سے ہی اپنے بھائی سالار کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ سمن نے ہمیشہ سالار کا ہی ساتھ دیا ہے بجائے اپنے بھائی کامران کا ساتھ دینے کے، اور ادھر سالار بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے تمام بزنسز کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہوتی ہے۔ کامران کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ کامران تو شروع سے سالار کا دشمن ہے اور اس کی تمام پراپرٹی کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس بار کامران کی نظر اس کی بیوی ایمان پر ہے۔ وہ جانتا ہے ایمان سالار کی بہت بڑی کمزوری ہے اور وہ ایمان کو ہی جان سے مارنا چاہتا ہے تاکہ سالار کی سب سے بڑی کمزوری کو ختم کر دیا جائے۔ کامران چھپ کر ایمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایمان آتی ہے کامران پہلے ایمان کے سر پر وار کرتا ہے اور پھر اسے دھکا دے کر ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور اس کمرے میں پہلے ہی پیٹرول ڈال دیا گیا ہوتا ہے۔ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایمان بہت چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے دروازہ کھولے، لیکن ایمان کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور کامران اس کمرے میں آگ لگا دیتا ہے، اور جیسے ہی آگ لگے گی آگ کے لگتے ہی سارے گھر میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور سارے گھر والے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بار سالار کی خوشیوں کو آگ لگنے والی ہوتی ہے۔ کمرے میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور سالار بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر کار وہ کیسے جا کر ایمان کو بچائے، اور ایمان یہ بات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سالار مجھے کیسے اور کب بچانے آئے گا۔ سالار کو یہاں پر اپنی ماں نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے اسے جلا کر مار دیا گیا تھا اور سالار دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس بار سالار اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جا کر ایمان کو وہاں سے بچا لیتا ہے، لیکن سالار یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ہی گھر میں ایمان پر حملہ کیا گیا ہے اور اسے جلانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ سالار یہ بات اچھے سے جانتا ہے ایمان کو جلانے میں شیلا، کامران اور ضامن کا ہی ہاتھ ہے، وہ ان کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن شیلا، کامران اور ضامن ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، لیکن کامران بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے۔